اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ مطہرات کی بحث چل رہی ہے اور آج آخری مطہرات کی قسم لے کر آپ کے سامنے روبرو ہوئے ہیں، اور آخری قسم جو ہے وہ حیوان کے ذبح کرنے کے بعد جو اس کے اندر اس کے بدن میں جو خون رہ جاتا ہے، اس خون کا شریعت میں کیا حکم ہے، ہم وہ آج جانتے ہیں۔ تو لہٰذا آج آخری قسم مطہرات کی بیان کرنی ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ حیوان کو ذبح کرنے کی صورت میں اس کے جسم میں باقی بچ جانے والے خون کا کیا حکم ہے؟ یعنی جو حیوان کو ذبح کیا گیا ہے، ذبح کرنے کے بعد اس کے بدن میں جو خون رہ گیا ہے، جو خون بچ گیا ہے، اس خون کا شریعت میں کیا حکم ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب حلال گوشت حیوان کو شریعت کے مطابق ذبح یا اونٹ کو نہر کیا جائے اور معمول کے مطابق اس کا خون نکل جائے تو جو خون اس کے بدن میں باقی بچے گا پاک شمار ہوگا۔ دیکھیے، حلال گوشت جانور کے کو جب شرعی طریقے سے ذبح کیا جائے، یعنی شرعی طریقے سے ذبح کیا جائے، یعنی جو شریعت کا حکم ہے، مطلب قبلہ رخ ہو اور دعا وغیرہ پڑھنے کے بعد پھر چھری وغیرہ کو بھی دیکھا جائے کہ اسٹیل کی چھری ہو، تو ذبح اس صورت میں کیا جائے کہ شریعت کے حکم کے خلاف نہ ہو۔ تو اس صورت میں اگر ذبح کیا جا رہا ہے تو اس کے بدن میں بچا ہوا خون، ایک تو خون جو بہہ گیا ہے، جو خون باہر آ گیا ہے، اگر معمول کے اعتبار سے باہر آ گیا، مطلب جتنا اکثر ذبح کرتے وقت باہر خون آتا ہے، اگر وہ آ چکا ہے تو اس کے اندر جو جسم کے اندر جو خون بچ رہا ہے تو اس صورت میں وہ بچا ہوا خون پاک شمار ہوتا ہے۔ لیکن توجہ اس چیز پہ دینا ہے کہ احتیاط واجب کی بنا پر یہ حکم حرام گوشت حیوان کے بارے میں جاری نہیں ہوگا، لیکن جو حرام گوشت حیوان ہے ان کے لیے یہ حکم جاری نہیں ہوگا، کیونکہ اس کا بچا ہوا خون بھی نجس شمار ہوگا، پاک شمار نہیں ہوگا، کیونکہ حیوان جو حرام گوشت حیوان ہے تو اس کا خون نجس ہے، چاہے ذبح کرنے کے بعد باہر آئے چاہے اس کے بدن کے اندر رہے تو وہ خون نجیسی شمار ہوتا ہے، پاک نہیں ہوتا ہے۔ لیکن حلال گوشت جانور ہے تو شریعت کے اعتبار سے اگر ذبح کیا گیا ہے اور معمول کے اعتبار سے خون باہر آ گیا ہے تو جو خون اس کے بدن میں بچ گیا رہ گیا تو وہ خون پاک شمار ہوتا ہے۔ دوسرا سوال دیکھیے کہ متنجس یعنی نجس شدہ چیزوں کا پاک ہونا کیسے ثابت ہوتا ہے؟ یعنی جو چیز نجس ہے اب وہ پاک ہو گئی، اس کو ثابت کرنے کے لیے کون سے شرائط ہیں یا اس کی کتنے اقسام ہیں یا کتنے طریقے سے وہ نجس شدہ چیز پاک ثابت ہوتی ہے؟ تو دیکھیے کہ متنجس چیزوں کا پاک ہونا 5 طریقوں سے ثابت ہے، یعنی 5 طریقے ہیں جس کی وجہ سے نجس چیز پاک ثابت ہوتی ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ اس چیز کے پاک ہونے کے بارے میں یقین اور اطمینان ہو، یعنی جو چیز نجس تھی اس کو انسان پاک کی صورت میں مانے، یعنی پاک ہو جانے کے مطابق اس پر یقین اور اطمینان کر لے کہ یہ چیز اب پاک ہو گئی ہے، پہلے نجس تھی لیکن اب یہ پاک ہو گئی ہے۔ اگر اس چیز کا اطمینان اور یقین ہو جائے اس کے پاکیزگی کا تو وہ پاک شمار ہوتی ہے۔ دوسری قسم یہ ہے کہ 2 عادل مرد اس چیز کے پاک ہونے کی گواہی دینے کے ساتھ ساتھ اس کے پاک ہونے کا سبب بھی بیان کریں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ کوئی نجس چیز کو پاک ثابت کرنے کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر کوئی 2 عادل مرد اس کے پاکیزگی کا گواہی دے رہے ہیں اور پاکیزگی کی گواہی کے ساتھ ساتھ اس کا سبب، اس کی علت بھی بیان کر رہے ہیں، یعنی وجہ بھی بیان کر رہے ہیں۔ وجہ سے مراد مثلاً وہ گواہی دیں کہ یہ پیشاب سے آلودہ لباس قلیل پانی سے 2 مرتبہ دھویا گیا ہے۔ مثال کے طور پہ وہ 2 عادل مرد یہ بات کہیں کہ یہ جو پیشاب سے آلودہ ہوا تھا، کپڑا نجس ہوا تھا، تو اس کو 2 مرتبہ قلیل پانی سے دھویا گیا ہے، تو اس کی علت ہی بتا رہے ہیں۔ دھونے کی علت یہ ہے کہ 2 مرتبہ قلیل پانی سے دھویا گیا ہے، تو اس صورت میں وہ چیز پاک شمار ہوتی ہے۔ تیسری طریقہ دیکھیں کہ کسی چیز کے پاک ہونے کے بارے میں اس شخص کا خبر دینا جس کے اختیار میں وہ چیز ہو، یعنی جو چیز کسی کے اختیار میں ہے اور وہ نجس بھی ہے لیکن اس نے اس چیز کے بارے میں پاکیزگی کا حکم دے دیا۔ مثال کے طور پر اس نے کہہ دیا کہ یہ پاک ہے،
تو اس کو پاک مانا جائے گا، کیونکہ اس کے اختیار میں ہے. جب اس کے اختیار میں ہے تو وہ بہتر جانتا ہے کہ وہ نجس ہے یا پاک ہے. تو اگر وہ کہہ رہا ہے کہ یہ چیز پاک ہے تو اس کو پاک شمار کیا جائے گا. چوتھا طریقہ دیکھیے کہ کسی چیز کے پاک ہونے کے بارے میں اس شخص کا خبر دینا، یہ تیسرا تھا. اور چوتھا یہ ہے کہ مسلمان کا غائب ہونا. دیکھیے چوتھا طریقہ یہ آ گیا نجس چیز کے پاک ہونے کا کہ مسلمان کا غائب ہونا. جیسے کہ مطہرات کے 11 قسم میں نے بیان کی تھی کہ مسلمان کا غائب ہو جانا یہ بھی مطہرات میں سے ہے، اور ایک قسم ہے جو 11ویں قسم ہے. تو یہاں بھی چوتھے نمبر پر وہ چیز آ گئی ہے کہ مسلمان کا غائب ہونا، یعنی مسلمان غائب ہو گیا، یعنی وہاں سے چلا گیا، اور اس چیز کے بارے میں کوئی یہ کہہ دے کہ یہ چیز پاک ہے، یا ہم نے یہ چیز کو دھوئی تھی اور پاک کی تھی اس چیز کو، تو وہ چیز پاک ہی شمار مانی جائے گی. پانچواں طریقہ دیکھیں کہ مسلمان کے عمل کو صحیح شمار کرنا. یعنی جب کسی مسلمان نے نجس چیز کو پاک کرنے کے لیے پانی سے دھویا ہو، یا تو خواہ معلوم نہ ہو کہ اس نے پانی سے صحیح دھویا ہے یا نہیں، اسے پاک سمجھا جائے گا. دیکھیے اگر کوئی مسلمان ہے کہ جو کسی چیز کو دھو رہا ہے، اگر وہ دھو رہا ہے کسی چیز کو اور وہ کہہ دے کہ میں نے اس چیز کو دھو دیا ہے، تو وہ پاک شمار ہوتا ہے، چاہے انسان کو اس کے طریقے پر خواہ معلوم نہ ہو کہ اس نے پانی سے صحیح دھویا ہے کہ نہیں، چاہے معلوم ہو یا نہ ہو. یعنی اس نے صحیح سے دھویا ہے یا نہیں دھویا ہے، اگر معلوم ہے بھی یا نہیں بھی ہے تب بھی وہ پاک شمار ہوتا ہے. جیسے مثال کے طور پر اگر آپ نے کپڑا کسی مسلمان دھوبی کو دے دیا ہے، اور اس دھوبی نے اس کپڑے کو دھل کر آپ کے حوالے کر دیا، اور آپ کو یقین نہیں ہو رہا ہے یا اطمینان نہیں ہو رہا ہے کہ اس نے صحیح سے دھویا ہے یا نہیں دھویا ہے، تو اس صورت میں وہ پاک ہی شمار ہوتا ہے، کیونکہ اس نے دھو دیا تو وہ پاک ہی شمار ہوگا. تو یہ مطہرات کی آج آخری قسم تھی جو 12ویں قسم تھی. تو لہٰذا اب اسی طریقے سے مطہرات کی قسم ختم ہو گئی. اب آئندہ مسائل کی طرف ہم قدم کو آگے بڑھائیں گے اور ایک نئے مسائل کے ساتھ آپ کے روبرو ہوتے رہیں گے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. والحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ.